कुल हुवल्लाह अहद, अकेला, कोई शरीक है नहीं, अकेला। अल मलिक ला शरीक लह, कोई शरीक नहीं। अल फर्द ला निद्द लह, बेमिसाल, कोई उसकी मिसाल नहीं। कैसे मिसाल दें? कोई शय हो तो मिसाल दें, बेमिसाल है। अल अलिय्य ला समीय लह, इतना बुलंद है कि कोई उसके बराबर नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फस्तबिर लिइबादतिही हल तालुम लहू समिया। सुभान अल्लाह। पीछे अल्लाह एक दावा लाता है, जमीन का रब अल्लाह, आसमानों का रब अल्लाह, फलक का रब अल्लाह, सूरज का रब अल्लाह, चांद का रब अल्लाह, सितारों का रब अल्लाह, हवाओं का रब अल्लाह, बादलों का रब अल्लाह, फरिश्तों का रब अल्लाह, जमीन का रब अल्लाह, पानी का रब अल्लाह, हवा का रब अल्लाह, आग का रब अल्लाह, और मिट्टी का रब अल्लाह, जबरील का रब अल्लाह, मिकाईल का रब अल्लाह, इसराफील का रब अल्लाह, इज़राइल का रब अल्लाह, अर्श के फरिश्तों का रब अल्लाह, जन्नत का रब अल्लाह, जहन्नुम का रब अल्लाह, तेरा मेरा सब का रब अल्लाह, रेंगने वाले, गार में छुपने वाले और अंदर बिलों में छुपने वाली कीड़ियां, सब का रब है अल्लाह। तो फिर आगे कहता है फस्तबिर लिइबादतिही रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। चींटियां सिर्फ इस मस्जिद दी कीड़ियां गण के भी खा दो, आ जाओ मैदान इस। तो 7 जमीनों में कितनी चींटियां चल रही हैं, और मेरा रब क्या कहता है? अपने देखने की ताकत बताता है। मैं तो आगे देख रहा हूं, मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा। अब मैं इनको देख रहा हूं, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख रहा हूं, नीचे नजर नहीं आ रहा, नीचे देख रहा हूं, ऊपर नजर नहीं आ रहा। और मेरा रब अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, मेरे बंदो मेरी नजर ने हर चीज को घेरे में लिया हुआ है। ला यादुमन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रा, ज़र्रा उर्दू में बारीक चीज को कहते हैं, अरबी में ज़र्रा एटम को कहते हैं। और एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा होता है। एडा सारा होता है सेंटीमीटर है। तो आज की साइंस कहती है कि एक एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा, और अल्लाह कह रहा है एटम भी देख रहा हूं। फिर कहता है फयरा, अरे तुम्हें नहीं देखूंगा, तुमने कुंडी लगा दी, कोई नहीं देख रहा। लालो ठर्रे दा गिलास है, चोरी कर लो, जिना कर लो, शराब पी लो, जुआ खेल लो, तुम कोई नहीं देख रहा। यरा, क्या देखता हूं? काली रात हो, दबीबन नमलतिस सौदा, काली चींटी हो, फिल लैलतिल ज़ल्मा, काली रात हो, अला सखरतिस सम्मा, और काला पहाड़ हो। चींटी काली, रात काली, पहाड़ काला, चट्टान काली, वो कहां? फौका अर्शिही ला तराहुल उयून, आंखों से नजर नहीं आता। आंख तो इतों तक देख सकती है। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, और ख्याल की रफ्तार है करोड़ों करोड़ों मील फी सेकंड। और मेरा रब कहता है ला तुखालितुहु दुनून, करो ख्याल, दौड़ाओ ख्याल के घोड़े, थक के गिर जाओगे, रब को ना पा सकोगे ना देख सकोगे। या अल्लाह तो इतना दूर हो गया तो साढ़े काम क्या कर रहे हैं? का फिक्र ना करो, दूर इतना हूं ख्याल ना पहुंचे, करीब इतना हूं कि अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इस रग से ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। तू मुझे ऊंची पुकार, मैं लब्बैक कहूंगा। तू मुझे आहिस्ता पुकार, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, तुम आहिस्ता पुकारो, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, मैं सिर्फ खुद बोलूं तुम ना सुनो। वो कहता है लब्बैक, मैं होंठ सी लूं, जबान तालू से लगा लूं, ना जुबान हिले ना होंठ हिले, दिल से बोलूं या अल्लाह, तो वो कहता है वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं।
تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، ہک جا رہی ہے یا کروڑاں جا رہی؟ ایک چیونٹی ہے یا کتنی ہیں؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، میں کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، کہ لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو۔ 7 سمندر، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو لکھو۔ ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، چاہے اتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی، تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں ویکھ رہا، میں کیا ویکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا، وہ لکیر۔ تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے، وہ کہہ رہا میں وہ عرشوں پہ وہ لکیر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا۔ لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے، احد، اکیلا۔ تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، جب ہے ہی آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر۔ کیوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا ہور وکھا دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعویٰ ہے، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا ہور وکھا تا صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ زمین والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ، وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا، خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آپ، جسے کسی نے بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح،
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق البقيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المكسس الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله. کہو یا اللہ. آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا. یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں, یہ بھی اللہ نہیں کہتے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو. اللہ علی العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ 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 لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے. کہتا حل تعلم السمیہ, وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ, کیا جملہ ہے اللہ کی قسم. حل تعلم, کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے. حل تعلم لہ سمیہ, ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیہ لہ, کوئی المدبر بلا مشیر, ساری تدبیر کرتا ہے, کوئی مشیر کوئی نہیں, کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں, کوئی جماعت کوئی نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین, زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے, کوئی مشیر کوئی نہیں. القاہر, سب پہ قابو ہے, بلا معین, کوئی مددگار کوئی نہیں. الملک, شہنشاہ ہے, لا شریک لہ, کوئی شریک نہیں ہے. احق من ذکر, سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ. احق من عبد, سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ. اجود من سئل, سب سے بڑا سخی اللہ. ارأف من ملک, سب سے بڑا مہربان اللہ. اجود من سئل, سب سے بڑا سخی اللہ. هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ, کوئی اس جیسا نہیں, نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز کو فنا ہے اللہ کو بقا ہے. کل من علیہا فان, ہر چیز نے مرنا ہے اسے زندہ رہنا ہے. پھر کل نفس ذائقۃ الموت, اور آگے پہلے کل من علیہا فان, یہاں پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک, کل شیء ہالک, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ, سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا. سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اکیلا ہوگا. جبریل بھی مر گیا, میکائیل بھی مر گیا, اسرائیل بھی مر گیا, اسرافیل بھی مر گیا, عرش کے فرشتے بھی مر گئے, ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے, نبی بھی مر گئے, ولی بھی مر گئے, انسان بھی مر گئے, جنات بھی مر گئے, جانور بھی مر گئے, ہر روح والا, ہر جاندار بے جان سب مر گئے, فنا.
اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں. وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے. یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں. این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکھڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مسانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے؟ انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے. ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے؟ اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے. چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا. باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے. پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے. اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی. قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا. وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج. وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے. ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ. اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے. مکان تو مخلوق ہے، اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا. وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو. میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں. وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے. الصمد، سب محتاج ہو. الصمد، وہ بے نیاز ہے. الصمد، سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو. آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے. آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں. اسی کا قبضہ ہے. کیسا بے نیاز ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے. متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں. ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں. انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی. اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں ہے، میری مثال ہی کوئی نہیں. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو، آج تمہارا رب، میری بندیو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو
فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے، جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتنے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوئے تو ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پامن دی لوڑ ہے نہ لامن دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات۔ یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم سی او ہے مولوی احتشام صاحب، سی او فاؤنڈیشن ہے، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم
اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے، انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔ تو پردے اٹھیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا، او ٹھٹھے پیان بے ہوش ہو گئے، یا اللہ اگا تو نہیں منگدا میں، میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماہی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسے نہیں کیتا۔ آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ تھوڑی دیر تصور تو کر، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے، اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گی۔ ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر۔ اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ بکواس ہے۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھیں۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالوں، کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا
تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا آج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا میں نے نہیں ملیا، وہ دیتے دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو، آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو۔ تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس کا۔ تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمد مصطفیٰ۔ ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔ وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بپھر گیا، ستلج بپھر گیا، چناب بپھر گیا، ان کو یہ کیوں بپھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے؟ کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے؟ کس نے کیا؟ اللہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم، عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف، کہ کوئی، اس کا اردو میں ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے، ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔
میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی۔ عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ تف ہے تمہاری عقل پر، اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے۔ برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم کرو۔ ایک پیالے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبختو۔ اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، اور یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینوں چاہتے ماریا۔ جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں، اسے جب پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو میں نے دنیا پھیری ہے، میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے، پوری امت میلاد مناتی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے عورتیں مرد نکل کر ڈانس نہیں کرتے، مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے تم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور اس میں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر علماء اس میں اپنے ہمارے نبی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میلاد النبی۔ یہ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور کروڑوں روپے برباد کر دیے، اور ناچ گانے ڈانس، اس کا نام میلاد النبی۔ اپنے نبی کے سینے میں خنجر چپ کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت جھک جانے کا نام ہے۔ محرم آتا ہے، یا حسین یا حسین، زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، اس کا نام میلاد ہے۔ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا، ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتا، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا۔ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، مجھے میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائی، خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دے کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی قبا کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو؟ نیکی کر رہے ہو۔ میرے نبی نے خبر دی، پانی کیوں بپھرتا ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں، بارشیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں۔ بعد الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادلوں کو تو اللہ ہانکتا ہے،
ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو پہاڑ بنا کے اوپر لے جاتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی رحمت کی آتی ہے، کبھی مطر عذاب کی بارش ہے، غیث رحمت کی بارش ہے، یہ عذاب کی بارشیں ہیں، نیچے سیلاب ہے، اوپر سے بارش ہے۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے وہاں 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن، ناشتہ فجر کا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے پانی پلانے کے لیے، ایک کیمپ قائم کیا ہے میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ یہ تو ہوا میلاد۔ یہ کیا میلاد ہے؟ میرے نبی نے کہا، سنو غور سے، عزت تو غزل تو فیعدو والا، گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیعدو والا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے، اور سیکٹریوں سے، اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکرٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا، جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں، اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا، یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، 3 ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری
नाफरमानों के शराबी जानी लोग सरदार बन जाएंगे। वकान रईसुल कौम अर्ज़लहम, हुकूमत ना अहल लोगों के हाथ में होगी, निकम्मे लोगों के हाथ में होगी। व उकरमर रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को मुस्कुरा के सलाम करेंगे और अंदर बुग़्ज़ छुपा होगा, नफरत छुपी होगी, उसके शर से बचने के लिए उसको मुस्कुरा के मिलेंगे। व उकरमर रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे को मिल रहे हैं। वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदें फिरका वारियत के मरकज बन जाएंगी। आज देखो मस्जिद हनफी बरेलवी इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद हनफी देवबंदी इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद सल्फी अहले हदीस इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मिंबर जो मोहब्बत को फैलाने के लिए था, उसी मिंबर पर बैठने वाले आग बरसाएंगे, आग। मैं पूरी दुनिया फेरा हूं, जो नफरत मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में फिरका वारियत की देखी है, अल्लाह की कसम मैंने पूरी दुनिया में ऐसी नफरत नहीं देखी। एक दूसरे के जनाजे नहीं पढ़ते, एक दूसरे को सलाम नहीं करते। मैं जब ये मोटरवे नहीं बना था, मैं लाहौर से आ रहा था, कस्सोवाल असर का टाइम हो गया, मैंने गाड़ी रोकी, मैं खुद ड्राइव करता था उस वक्त। 3 नौजवान सद पगड़ी वाले खड़े थे, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मुझे देखना। उन्होंने किया, मैंने दोबारा कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। ऐडा सिर हिला रहा है, थोड़ी जिब हिला दो, वालेकुम अस्सलाम। मैं मुसलमान नहीं, इन बच्चों का कसूर नहीं है, वो तो नौजवान थे, 22-23 साल के लड़के थे। ये वो जहर उन मुल्लाओं ने भरा है जिन्होंने नफरत की आग भड़काकर ये काफिर, ये काफिर, वो काफिर, वो काफिर। वो अल्लाह दा नाम मनो, किसी नूं जन्नत च भी जावन दिओ यार। देवबंदी भी काफिर बरेलवियां दे नजदीक, और बरेलवी काफिर देवबंदियां दे नजदीक, गैर मुकल्लिद काफिर मुकल्लिदां दे नजदीक, और मुकल्लिद काफिर गैर मुकल्लिदों के नजदीक। तो जन्नत वेली दा रब करना की है। वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, अगली सुनो, वज़हरतिल कायनात वल मआज़िफ, गाने वालियां आम हो जाएंगी, नाचने वालियां आम। ये तुम्हारे मोबाइलों में ये नौजवान नस्ल नंगे डांस देख रही है, सारी सारी रात मोबाइल पर गलाजत देखते रहते। औरत नंगी हो जाएगी और नाच गाना आम हो जाएगा, मौसीकी आम हो जाएगी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओ बोलो। वो शुरबतिल खुमूर, और शराबें पी जाएंगी। पाकिस्तान पाक जमीन, अल्लाह चौधरी रहमत अली की कब्र रोशन करो, इंग्लैंड में दफन है। मैं उसकी कब्र पे गया हूं, फातिहा पढ़ा है। उसने नाम रखा था पाकिस्तान। पाक जमीन पे शराब के अड्डे, जिना के अड्डे, जुए के अड्डे, भत्ताखोरों के अड्डे, कत्ल गारत के उजरती कातिल, चंद हजार पे कत्ल करने वाले, इसका नाम पाकिस्तान तो नहीं रखा जा सकता। शुरबतिल खुमूर, शराबें पी जाएंगी। वलुबिसल हरीर, और मर्द रेशम पहनेंगे, सोना पहनेंगे। वलान आखिर हाजिल उम्मत अव्वलहा, और आज के लोग पहले लोगों को कहेंगे बेवकूफ थे, पागल थे, हम बड़े समझदार हैं, बड़े साइंसदान हैं। हाय हाय हाय, जब हुक्मरान हुकूमत का कौमी खजाना लूटेंगे, जब अमानत की पोस्टों पर लोग अमानत की बजाय पैसा बनाएंगे, जब ज़कात से इनकारी हो जाएंगे, जब उलमा दीन बेच के दुनिया बनाएंगे, जब माओं को बर्बाद करेंगे, बीवियों के पांव चूमेंगे, बाप को धक्के देंगे, दोस्त को गले लगाएंगे, कबीले की सरदारी बदमाशों के हाथ में होगी, हुकूमत निकम्मे ना अहल बेवकूफ़ों के हाथ में होगी। एक दूसरे को सलाम करेंगे, एक दूसरे के शर से बचने के लिए, और एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलेंगे। वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, अगली सुनो, वज़हरतिल कायनात वल मआज़िफ, गाने वालियां आम हो जाएंगी, नाचने वालियां आम। ये तुम्हारे मोबाइलों में ये नौजवान नस्ल नंगे डांस देख रही है, सारी सारी रात मोबाइल पर गलाजत देखते रहते। औरत नंगी हो जाएगी और नाच गाना आम हो जाएगा, मौसीकी आम हो जाएगी।
गाने वालियां आम हो जाएंगी और मौसीकी आम हो जाएगी। मस्जिदों में फिरका वारियत की आग भड़क उठेगी और शराब पी जाएगी और रेशम पहना जाएगा और सोना पहना जाएगा। और आज की उम्मत पहली उम्मत को पागल बेवकूफ कहेंगे तो फिर क्या होगा? फरयर्तकबू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा, इंतजार करो हवाएं पागल हो जाएंगी। ये खुद नहीं पागल हुए, ये पहाड़ खुद नहीं फट। ए 15 गल्ला ने इन्होंने चाक कर दिया है पहाड़ों का सीना, हवाओं को पागल कर दिया है। पानी बागी हो गए हैं, बिफर गए हैं, तूफान बन गए हैं और जानवरों की तरह इंसानों को बहा के ले जा रहे हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है, पूरा मुल्क भी मिलके इन मुसीबत ज़दों की मदद करे तो शायद जाकर ये कमी पूरी हो, लेकिन वो तो चोरियां कर रहे हैं। कश्तियों पे 1-1 लाख रुपया किराया बना दिया है। ये इंसान है कि जानवर हैं? इंतजार करो रिहन हमरा, मौसम पागल हो जाएंगे। हुआ है पागल के नहीं हुआ? बोलो बोलो ना। वज़लज़लतन, और जलजले आएंगे। वखस्फन, और जमीन तुम्हें निगल जाएगी। वमस्खन, और तुम्हें मसख करके रख देगी। वह आयात मुतताबिआत, और ऊपर नीचे अजाब ताबड़तोड़ आएंगे। का निज़ामन बालिन कुत्ता सिल्कु फतताबा, जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो दाने टप 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 गिरते हैं, ऐसे ऊपर से सजाएं आएंगी। ये किसी को दोष नहीं दे सकते हम, ये हम अपने आप को दोष दो। हम बुरे हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे शहर के लोग बैठे हो, सारी दुनिया से 2 नंबरी कर सकता हूं। मेरे यहाँ 500 साल से आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तुम्हारे साथ तो 2 नंबरी नहीं कर सकता। अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो और अपने रब की तरफ रुजू कर, और इन बिदआत से निकलो, जहालत से निकलो, फिरका वारियत से निकलो, हराम खोरी से निकलो, इन बड़े कबीरा गुनाहों से तौबा करो और उसकी बारगाह में झुको, तो तब जाकर ये हवाएं हमारे हक में चलेंगी। वरना मेरा रब अगर हम ना पलटे तो इससे और ऊपर आएगा, इससे और ऊपर आएगा। क़यामत भी तो इसी तरह आएगी। तो आज मैं इतना रोता हूं, बेबसी की याद दिला। एक चोर का हाथ काटा था और तेरा हबीब रोने बैठ गया था। आज उसकी उम्मत के हजारों बच्चे पानी ले गया, बूढ़ों को पानी ले गया, जवानों को पानी ले गया, घरों को पानी ले गया, बस्तियों को मैदान बना दिया। या अल्लाह मैं क्या करूं? मैं बच्चे की तरह रो सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, तू मेहरबानी कर। मैं बूढ़ों की तरह रो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तौबा करो अल्लाह की बारगाह में और उससे मनाएं हम कि अल्लाह हमसे राजी हो और ये आफात टलें। इस अल्लाह के सिवा कोई, किसी के पास इसका हल कोई नहीं है। तौबा करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। हाथ उठाओ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्ली अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु। अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत लुट गई, पिट गई, मिट गई, गैरों ने भी बमों से उड़ा दिया और तेरे पानी ने, तेरी हवा ने, तेरे पहाड़ों ने, तेरे पत्थरों ने, तेरे दरियाओं ने भी हम तबाह बर्बाद कर दिया। या अल्लाह एक चोर के हाथ कटने तेरे महबूब के आंसू नहीं रुक रहे थे। आज कितनों को हम पानी में डूबता वीडियो में देख रहे, घरों को बहता देख रहे, लाशें तैर रही। या अल्लाह, या अल्लाह किसके पास जाए, किधर जाए? तू नहीं सुनेगा तो और रब कौन है? किसके? आज तेरा नबी जिंदा होता तो उनके दरबार में जाके उनको सिफारिश
सहाबा पे दुख आता था, वो भागे भागे तेरे नबी के पास आते थे, तेरा महबूब हाथ उठाता था, बादल छट जाते थे, हर मुसीबत टल जाती थी। आज हम किसके पास जाए? सारी उम्मत इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर आ गई है। या अल्लाह, तू सच्चों में हम झूठे हैं, तो इससे भी ज्यादा हमें पकड़े अजाब दे, हम सबको गर्क कर दे, हम हकदार हैं, हम सबको हवाओं से उड़ा दे, हम हकदार हैं, हम सबको तो दरिंदों के हवाले कर दे, हमारी बोटियां नोच ले, हम हकदार हैं, तू आग में फेंक दे, हम हकदार हैं, तू हवाओं से उड़ा दे, हम हकदार हैं। पर हम तौबा करते हैं या अल्लाह, हम कमजोर मुसलमान है। देखना मेरे अल्लाह, 1445 साल का फासला है हमारे और तेरे नबी के दरमियान। उन्होंने तो कभी कोई बुराई दिखी नहीं थी, उनकी नेकी तो माहौल ने भी उनको नेक बनाया। हमारे तो चारों तरफ नंग है, बेहयाई है, फहाशी है। मैं अपनी नौजवान नस्ल को कैसे बचाऊं? मैं इन्हें कैसे तेरे करीब करूं? मैं कैसे इन्हें तेरे नबी के करीब करूं? मैं कैसे इनसे तौबा करवाऊं? हर तरफ गुनाहों का डेरा है, बदकिरदारों का डेरा है। तूने बदकिरदारों को ताकतवर बना दिया, तूने फिरौनों को ताकत दी, और हमारे जैसे कमजोर कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रहे। तू आना या अल्लाह, तूने मूसा के फिरौन को पकड़ा तो था, सिर्फ 40 साल में पकड़ लिया था। तूने लश्करों समेत बर्बाद कर दिया था। तूने कारून को धंसा दिया था। तूने आद और समूद को तबाह कर दिया था। या अल्लाह, हमारे फिरौनों को कब पकड़ेगा यार? इनके सीनों से दिल निकल गए, इनके सीनों में दिल नहीं है, पत्थर है। या अल्लाह, इन शक्ल के इंसान हैं, ये अंदर से भेड़िए हैं। या अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? चारों सूबों में बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। या अल्लाह, फरियाद करे तो किससे करे, किसको सुने? या अल्लाह, तू आ जाना। बच्चा तड़पता है तो अम्मा को पुकारता है ना, कि माँ की गोद में उसे पनाह मिलती है। वो थप्पड़ भी मारती है तो फिर भी उसकी गोद में गिरता है। तो हमें धक्का भी दे तो हमने तेरे सामने कर रहा है। तू नजरें फेर तो सकता नहीं, हम हर वक्त तेरी नजरों के सामने हैं। या अल्लाह, लेकिन तेरे ही पास आएंगे ना। चारों तरफ से पिट, देख गजा में तेरे हबीब की उम्मत के साथ यहूदियों ने क्या कंसीडर किया, किस तरह गोश्त उनके बोटी बनकर हवाओं में अभी तक उड़ रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह मछलियों की तरह लोग बह गए, जाएंगे समंदर में, समंदर की मछलियों की ग़िज़ा बनेंगे। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम तौबा करते हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं। तू आज मुझे जोली वेली है यार, इसे शय कोई नहीं। खोटे सिक्के अंदर मौला हिको तेरा दरबार है, जिसे खोटा सिक्का भी चल जाए, बाकी तो हर कोई खरा मुद्दा। हमारे खोटे अमल कबूल फरमा ले, हमारी झूठी नमाजें कबूल फरमा ले। किसी का रोना पसंद आया हो तो दिन फेर दे या अल्लाह। बहुत सारा मजमा रो रहा है, बहुत सारे घुटनों में सर दे के रो रहे हैं। कोई आंसू तो पसंद कर, किसी की हाय तो पसंद कर, किसी की पुक फरियाद तो पसंद कर। बेबस हो गए हैं मौला, लाचार हो गए हैं मेरे मौला, बेबस हैं, लाचार हैं। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं है। आजा अपने हबीब की उम्मत पर आजा, हमें जालिमों से छुड़ा ले, हमें भेड़िया नुमा इंसानों से छुड़ा ले, हमें दरिंदा नुमा इंसानों से बचा, हमें अपनी हवाओं के अजाब से बचा ले, हमें पत्थरों पानियों के अजाब से बचा ले। या अल्लाह, सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को कौन गिरा सकता है तेरे सिवा? गांव के गांव मिट्टी में दब गए। या अल्लाह, माफी दे दे इन हवाओं को, हुक्म दे नरम चलने का, इन पानियों को हुक्म दे नरम चलने का,
इन बारिशों को रोक दे। ऊपर से बारिश हो रही, नीचे तूफानी पानी है। मैं नंगे आसमान के नीचे तेरे महबूब की उम्मत बैठी। या अल्लाह, मैं देख कर आया हूँ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें खेमों में बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। या अल्लाह, हमारी ये फरियाद, ये रोना धोना कबूल कर ले और हमें माफ कर दे और हमारे मुल्क की तकदीर बदल दे। पूरे 57 इस्लामी मुल्कों की तकदीर बदल दे। इन्हें ताकत दे, इन्हें ईमान दे, इन्हें हौसले दे, इन्हें कुफर पर ताकत अता फरमा। सारी दुनिया के अहले बातिल को हिदायत दे दे। हिदायत नहीं है तो फिर इनके साथ आद और समूद वाला हाल फरमा। इनको तूने बड़ी मोहलत दी। या अल्लाह, पहली दफा जब से उम्मत वजूद में आई है, ये तीसरी सदी जा रही है कि उम्मत कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है, चक्की में गंदम की तरह पिस रही है। और बातिल गुर्राता है कि हम हैं इस कायनात के मालिक, तू आ इनको बता मालिक तू है, ये नहीं है, तू है, ये नहीं है। जो शहीद हो गए पानी में गर्क हो गए, जो अफगानिस्तान जलजले में शहीद हो गए, जो गज्जा में शहीद हो गए, जो पानियों में बह गए, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इनके मकान बह गए, जिनके घर टूट गए, पूरे पाकिस्तान वालों को हिम्मत दे, इन सब के मकान बनाएं। और जिन्होंने दरियाई रास्तों को रोका और उसमें उन्होंने अपनी हवस और माल की तमाम लोगों के घरों को बर्बाद किया, उनको बर्बाद कर दे। या अल्लाह, उनको सजा दुनिया में दे, हमें अपनी आंखों से दिखा। जिन्होंने पानियों के रास्ते रोके, जिन्होंने नालों पे बिल्डिंगें बनाई, जिन्होंने नालों को बंद किया अपने चंद पैसों के लिए, जिन्होंने पानी दरियाओं के बेट में कॉलोनियां बनाई अपनी शहवतों और हवस के लिए, इन्हें इबरत का निशान बना दे। इनसे सब कुछ छीन ले, इनके कपड़े भी उतार दे, इनको नंगा कर दे। ये रहम के मुस्तहिक नहीं, रहम के मुस्तहिक वो जिन्हें पानी बहा के ले गया, इनके घर खंडर बन गए। एक लंबी मुद्दत के बाद पाकिस्तान में कोई घर बनाता है, आज वो खंडर बने पड़े हैं। या अल्लाह, तू आ जा। या अल्लाह, मैं तो अब पुकारते भी थक गया हूँ, मेरी आवाज बैठ रही है, मेहरबानी कर थे आज अपनी रजा का ऐलान कर दे। ऐ ईदगाह मस्जिद के फरिश्तों, मुझे पता है तुम भी बहुत ज्यादा हो, हम रो रहे हैं, तुम भी रो हमारे साथ, हम रो रहे हैं, तुम भी रो हमारे। नमाज के बाद जब वापस जाओगे तो अल्लाह को बताना, या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत को बहुत रोता देखा है हमने, वो तेरे सामने फरियाद कर रहे हैं। हमारे हबीब के पास भी जाना, उनको भी बताना, या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की उम्मत तबाह हाल है, दुआ फरमा दें। ए रब, तू सब कुछ है, हम कुछ नहीं है।